हुकूमत ने अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 14 रुपये 92 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 15 रुपये लीटर इजाफा, 414 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गया। अमरीका को जंगबंदी मुआहदे के लिए 14 नकाती तजावीज़ पर ईरान के जवाब का इंतजार। तेहरान को डील के बेशतर नुकात से इख्तिलाफ, कई तजावीज़ कबूल करने का इम्कान। ईरानी हुकाम कुछ मामलात सिफारती सतह या मुज़ाकरात की मेज़ पर हल करना चाहेंगे। जोहरी प्रोग्राम पर बातचीत से इनकार पर जंग दोबारा शुरू होने का खदशा बरकरार है। अरब मीडिया का दावा, अमरीका और ईरान इंतजार कर रहे हैं। मुज़ाकरात में किसी की आंख पहले झपकती है। ईरानी क़यादत अमरीका की मर्जी के मुताबिक सरेंडर नहीं करना चाहती। खलीज फारस में बहरी तसादुम की चिंगारी सूरत हाल को हंगामा खेज बना सकती है, तज्जियाकारों की राय। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान से मुताल्लिक बहरान में अपनी ही हिकमत अमली के जाल में फंस चुके। CNN का दावा, ट्रंप के दावों के तहत ईरान जंग खत्म नहीं हो सकी, वो बहरान से निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट। अमरीकी तजावीज़ पर ईरान का जवाब आज मिल जाना चाहिए। दुनिया का कोई भी मुल्क ईरान को जोहरी हथियारों से लेस नहीं देखना चाहता। अमरीका किसी सूरत ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दे सकता। तवक्को है तेहरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। ईरान आबनाए हुर्मस को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन बैनुल-अक़वामी समंदरी रास्तों पर किसी एक मुल्क का कंट्रोल कबूल नहीं किया जा सकता। अमरीकी नेवी ने ईरान जाने वाले 70 टैंकर्स का रास्ता रोक रखा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, वाज़े कर दिया गुज़िश्ता रात ईरान पर किए गए हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं थे। अमरीकी असासों पर मुमकिना मिसाइल हमलों का भरपूर जवाब देने का इंतज़ार। आबनाए हुर्मस में दूसरे रोज भी बहरी तसादुम। अमरीका ने ईरानी परचम बरदार 3 ऑयल टैंकर्स पर फायरिंग कर दी। एक ईरानी मल्ला जाँ बहक, 10 जख्मी, 4 लापता हो गए। हमले के बाद 2 टैंकर्स पर आग भड़क उठी। सेंटकॉम ने वीडियो भी जारी कर दी। बहरी नाकाबंदी के दौरान ईरानी बंदरगाहों पर आने और जाने वाले 70 ऑयल टैंकर्स को रोक दिया गया। सेंटकॉम ने तफसीलात जारी कर दी। ईरानी बहरिया ने खलीज ओमान में ओशियन कोई ऑयल टैंकर को पकड़ लिया। गुज़िश्ता रोज आबनाए हुर्मस में पेशकदमी करने वाले अमरीका के 3 डिस्ट्रॉयर्स पर मिसाइल हमले। खातुमुल अंबिया ब्रिगेड ने हमलों की वीडियो भी जारी कर दी। सिफारती हल के करीब पहुंचते ही अमरीका फौजी मुहिम का इंतखाब कर लेता है। क्या ये भौंडा दबाव डालने का हरबा है या फिर कोई अमरीकी सदर को नई दलदल में फंसाना चाहता है? अब्बास इराक़ची का सवाल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मिसाइल ज़ख़ीरे से मुताल्लिक CIA के अंदाजे गलत करार दे दिए। कहा, दुरुस्त एदाद शुमार के मुताबिक ईरान की मिसाइल ज़ख़ीरे और लॉन्चर सलाहियत 28 फरवरी के मुकाबले में 120% है। दिफाई तैयारी 1000% करार। झड़पों के बावजूद सीज़ फायर बरकरार। सदर ट्रंप ने जल्द मुआहदे की उम्मीद जाहिर कर दी। समझौता न होने पर ईरान के खिलाफ पहले से सख्त कार्रवाई की धमकी। कहा, आबनाए हुर्मस में ईरान को नॉकआउट कर दिया। 3 अमरीकी डिस्ट्रॉयर फायरिंग के बावजूद आबनाए हुर्मस से बाहिफाजत गुजर गए। हमलावर ईरान की छोटी कश्तियों, मिसाइलों और ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। ईरानी क़यादत जुनूनी करार। उनके पास जोहरी हथियार होते तो वो इस्तेमाल कर डालते। अब ईरान को एटमी हथियार बनाने का मौका नहीं मिलेगा। अमरीकी सदर ने मौक़िफ़ दोहरा दिया। ईरान के अवाम जारहत के खिलाफ तारीखी जिद्दोजहद की मिसाल। इस्लामारी कुव्वतों की दुनिया में कोई जगह नहीं। ईरान बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात के तहत तमाम ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में अवाम सड़कों पर निकल आए। मुसल्लह अफवाज के हक में और अमरीका के खिलाफ नारे। ईरान के खार्ग जजीरे के करीब समंदर में मुश्तबा तेल पर तेल फैलने की सैटेलाइट फुटेज सामने आ गई। माहिरीन के मुताबिक समंदर में तेल तकरीबन 45 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। अमरीका ने जंग के दौरान खार्ग जजीरे पर हमला करके कई फौजी तंसीबात तबाह करने का दावा किया था। ईरान ने आबनाए हुर्मस में ट्रांजिट फीस वसूल करने के लिए बहरी अथॉरिटी कायम कर दी। अथॉरिटी हुर्मस से जहाज़ों को गुजरने की इजाज़तनामे देगी। किसी भी जहाज़ को आबनाए हुर्मस से गुजरने के लिए फ़ीस अदा करनी होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में आबनाए हुर्मस पर ईरानी कंट्रोल के खिलाफ करारदाद। रूस ने विटो कर दी। बहरीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और कतर की हिमायत से करारदाद पेश की गई, जिसमें ईरान से आबनाए हुर्मस में हमले बंद और टोल ख़त्म करने का मुतालबा किया गया।
اقوام متحدہ میں امریکی سفیر کے مطابق آبنۂ ہرمز کنٹرول کرنے کے لیے ایران کا نیا نظام خطے اور پوری دنیا کو متاثر کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل رکن ممالک کو لکھے گئے خط میں قرارداد کا مسودہ یک طرفہ اور نامکمل قرار دے دیا۔ ایران جنگ میں ثالثی پر امریکی کانگریس میں پاکستان کے لیے تعریفی قرارداد پیش۔ ڈیموکریٹ رکن الیگزینڈر گرین نے قرارداد پیش کی۔ پاکستان نے سفارتی وفود کی میزبانی میں مشکلات برداشت کی۔ پاکستان مستقل امن کو ممکن بنانے کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ سعودی عرب کی امریکہ کے طیاروں کے لیے فضائی حدود کھولنے کی تردید۔ جارحانہ کارروائیوں کے لیے فضائی حدود استعمال کی اجازت نہیں دی۔ سعودی عہدیداروں کی وضاحت، ریاض کی جانب سے کشیدگی کم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستانی کوششوں کی حمایت کا موقف بھی دہرا دیا۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی بمباری سے بچے سمیت مزید 5 افراد شہید۔ بیروت کے رہائشی علاقوں پر بھی حملوں سے کئی عمارتوں کو آگ لگ گئی۔ حزب اللہ کا جواب میں جنگ بندی کے بعد پہلی بار اسرائیل میں حملہ، فوجی اڈے کو نشانہ بنایا۔ حزب اللہ کے FPV اٹیک ڈرون اسرائیل کے لیے درد سر بن گئے۔ روایتی ڈرونز کے برعکس یہ ریئل ٹائم آپریٹرز کے ذریعے رہنمائی کرتے ہیں، چلتی گاڑیوں اور چھپے اہداف کو بھی آسانی سے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ FPV ڈرونز بختر بند گاڑیوں اور کمانڈ پوسٹ کے خلاف انتہائی مؤثر ہتھیار ثابت ہو رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے 2 آپریشنز، 5 خوارج مارے گئے۔ ڈیائی خان میں ایک اور ٹانک میں 4 خوارج مارے گئے۔ مزید خوارج کے خاتمے کے لیے علاقے میں سرچ و کلیئرنس آپریشن جاری۔ IMF نے پاکستان کے لیے 1 ارب 21 کروڑ ڈالرز قسط کی منظوری دے دی۔ رقم فوری طور پر پاکستان کو منتقل کر دی جائے گی۔ توسیعی فنڈ فیسلٹی پروگرام کے تحت 1 ارب ڈالر اور کلائمیٹ فائنینسنگ کی مد میں 21 کروڑ ڈالرز شامل۔ گرنا اس کے ساتھ ساتھ بھارت کا غرور بھی خاک میں ملا۔ اس کے بعد جب رسپانس کی بھی باری آئی تو ایسا رسپانس دیا گیا کہ 4 دن سے جو بزدل دشمن شور مچا رہا تھا اور للکار رہا تھا، 4 گھنٹے میں گھٹنے ٹیک کے وہ سیز فائر پر مجبور ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ مورکہ حق میں 4 دن تک شور مچانے والا دشمن 4 گھنٹے کے اندر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ رافیل گرنے سے بھارت کا غرور خاک میں مل گیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی فتح اور بھارت کی شکست کی گواہی دنیا دے رہی ہے۔ پاکستان کو اب دنیا میں امن کے علم بردار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف لڑتا ہے، بھارت دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے۔ وزیر اطلاعات کے مطابق پاکستانی میڈیا نے بنیاد مرصوص کے دوران ذمہ دار اور مثبت کردار ادا کیا۔ پہلگام بہانہ تھا، پاکستان نشانہ تھا۔ بھارت پہلگام فالز فلیگ آپریشن کا کوئی بھی ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا۔ آج پاکستان کا ہر بچہ آزاد فضاؤں میں سانس لے رہا ہے۔ قیام پاکستان سے اب تک ملک کے دفاع کے لیے بے شمار قربانیاں دے رہے ہیں۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کا تقریب سے خطاب۔ ملک کی سلامتی مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ پہلگام ایک فالز فلیگ آپریشن تھا جسے جواز بنا کر پاکستان پر جاری حد کی گئی۔ پاک فضائیہ نے بھارتی رافیل طیارے تباہ کیے جو عام طیارے نہیں تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض کا نرسٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب۔ مسلح افواج کو ملکی سرحدوں کا بہترین محافظ قرار دے دیا۔ مارکہ حق میں کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر پنجاب میں فقید المثال جشن۔ لاہور کی سڑکوں پر چراغاں، سڑکیں اور عمارتیں بھی سجا دی گئیں۔ مارکہ حق میں استعمال ہونے والے فتح میزائل کے ماڈل والے فلوٹس توجہ کا مرکز بنے رہے۔ مارکہ حق کے 7 سے 10 مئی کے واقعات پر مبنی دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی۔ مارکہ حق میں دشمن کے غرور کو دفن کر دیا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا جشن۔ مارکہ حق کی تقریب سے خطاب۔ فیلڈ مارشل اور مسلح افواج کو خراج عقیدت پیش۔ یہ بھی بتا دیا وزیر اعلیٰ 10 مئی کو واہگہ بارڈر پر تقریب سے خطاب کریں گی۔ پاکستان کے لیے امن اولین ترجیح ہے۔ مارکہ حق قومی تاریخ کا سنہرا باب بن چکا۔ پاک فضائیہ کے کارنامے دنیا کی افواج کے لیے اسٹڈی کیس بن گئے۔ اسما بخاری کا افواج پاکستان کو خراج تحسین۔ آپریشن بنیاد مرصوص کا 1 سال مکمل ہونے پر پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع۔ لیگ رکن عظما کاردار نے قرارداد جمع کرائی۔
جب بھی دشمن نے للکارا، افواج نے ایسا سبق سکھایا جو نسلیں یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ چھوٹے بڑے شہروں میں بھی عوام کا افواج پاکستان سے محبت کا اظہار۔ ہب حیدرآباد، خیرپور، نواب شاہ میں ریلیاں، پشاور میں 6 کلومیٹر طویل میراتھن کا انعقاد۔ کراچی میں ڈپٹی کمشنر ایسٹ کے تحت پرچم بردار ریلی نکالی گئی۔ تو پیپلز پارٹی کراچی نے بھی سی ویو کے مقام پر 9 مئی بروز ہفتہ شام 5 بجے ایک شاندار جشن کا اہتمام کیا ہے، جس میں ملک کے معروف گلوکار آئیں گے۔ پیپلز پارٹی کا آج مارکہ حق کی کامیابی پر کراچی کے سی ویو پر جشن منانے کا اعلان۔ معروف سنگر آج شام ملی نغمے پیش کریں گے۔ آتش بازی کا بھی شاندار مظاہرہ کیا جائے گا۔ سعید غنی نے تفصیلات بتا دی۔ بلوچستان اسمبلی میں مارکہ حق کے حوالے سے قرارداد، کسی بھی جارحیت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان ہر طرح کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ پوری قوم اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھٹی کی پیش کی گئی قرارداد کا متن۔ نواز شریف کی زیر صدارت لاہور میں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس۔ آزاد کشمیر انتخابات کے لیے امیدواروں کے انٹرویوز۔ نون لیگی سربراہ نے انتخابی مہم کے لیے جون کے وسط میں آزاد کشمیر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ چاغی میں دالبندین روڈ پر کار اور گیس باؤزر کا تصادم، 10 افراد جاں بحق، 5 زخمی ہو گئے۔ مرنے والوں اور زخمیوں میں بچے بھی شامل۔ جھلمکسی میں موٹر وے پر مسافر کوچ الٹنے سے 5 افراد جان سے گئے، 18 زخمی۔ متاثرہ کوچ خاران سے لاڑکانہ جا رہی تھی۔ راولپنڈی میں مبینہ پولیس مقابلے میں 2 ملزمان ہلاک۔ اسلام آباد کے علاقے کورال میں بھی مبینہ پولیس مقابلے میں 1 ملزم ہلاک اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ میئر کراچی الیکٹرک بائک پر سندھ اسمبلی جا پہنچے لیکن ہیلمٹ پہننا بھول گئے۔ مرتضی وہاب کا لائسنس نہ ہونے کا بھی اعتراف۔ سندھ پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں ناکام ہونے والے امیدواروں کا حیدرآباد میں احتجاج۔ نتائج میں بدعنوانی اور سنگین بے ضابطگیوں کا الزام۔ سندھ یونائٹڈ پارٹی نے بھی نتائج مسترد کر دیے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے روس اور یوکرین کے درمیان 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ 9، 10 اور 11 مئی کو دونوں طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ روس اور یوکرین جنگ عظیم دوم کی مناسبت سے جشن وکٹری ڈے منائیں گے۔ جنگ عظیم دوم کے بعد سب سے بڑی جنگ ختم کرنے کے قریب ہیں، امریکی صدر ٹرمپ کا بیان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگلے ہفتے چین کا دورہ کریں گے۔ چینی ہم منصب شی جن پنگ کے ساتھ امریکی صدر کی سربراہی اجلاس میں شرکت متوقع۔ قطر کا امریکہ سے افغان مہاجرین کو 29 ستمبر تک منتقل کرنے کا مطالبہ۔ 1100 افغان مہاجرین امریکہ منتقلی کے منتظر ہیں۔ امریکہ سے مزید افغان مہاجرین کی آمد روکنے کی بھی درخواست۔ آسٹریلیا نے کلدم BLA کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ تنظیم اور 3 سینئر لیڈرز پر مالی پابندیوں کا بھی اعلان۔ وزارت داخلہ نے پاکستانیوں کی UAE سے ٹارگیٹڈ بے دخلی سے متعلق خبروں کو مسترد کر دیا۔ کسی مخصوص ملک یا فرقے کے خلاف ڈپورٹیشن نہیں ہو رہی، قانون شکنی پر ہی کارروائی جاری ہے، ترجمان کی وضاحت۔ غزہ میں حماس سربراہ خلیل الحیہ کا 4تھا بیٹا بھی شہید۔ جلوس جنازہ میں ہزاروں فلسطینیوں کی شرکت، اسرائیل کے خلاف نعرے۔ ڈھاکہ ٹیسٹ کا پہلا روز، پاکستان کا بنگلہ دیش کو بیٹنگ کی دعوت کا فیصلہ مہنگا پڑ گیا۔ پہلے روز کے اختتام پر میزبان ٹیم نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 301 رنز بنا لیے۔ ڈھاکہ ٹیسٹ میں عبداللہ فضل اور اذان اویس کا انٹرنیشنل ڈیبیو۔ شان مسعود اور رضوان نے نوجوان کرکٹرز کو ٹیسٹ کیپ پہنائی۔